البتہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس دور میں جب وصال ہو گیا تو اس دور میں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت جو سوگ منایا جاتا تھا تقریباً 2 سال تک منایا جاتا تھا، یعنی آپ کو سنگار نہیں کرنا ہے، آپ کو زینت اختیار نہیں کرنا ہے، آپ کو خوشبو نہیں لگانا ہے۔ لیکن کچھ مکے کی عورتیں حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا آپ تو خاندان کے سردار ہیں، آپ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہم تو مجبور ہیں، کہنا پڑ رہا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا آپ کی بہو آمنہ جو ہے وہ خوشبو لگاتی ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں ایسی خوشبو لگایا کرتی ہے جو مکے کے کسی دکان میں ایسی خوشبو نہیں ملتی ہے، جو بڑے بڑے رئیسوں کے یہاں ایسی خوشبو نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، کہا جا کر کے پوچھو کہ وہ سوگ کیوں نہیں مناتی ہے، وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا تھا کہ آمنہ سے پوچھوں، لیکن جب دل میں خیال پیدا ہوا آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، جب وہ نور نکلا تو میں زمین پہ بہوش پڑ گئی، میرے پاس ہمت نہیں ہے میں جا کر کے پوچھوں۔ آپ بھی اندر جائے اور آمنہ سے جا کر کے پوچھ لیں۔ حضرت عبد المطلب گئے، کہا آمنہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کیسا سوال؟ کہا آج مکے کی کچھ عورتیں آئی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی تم میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہے، کیا تمہیں میرے بیٹے سے پیار نہیں ہے؟ کہا بابا کس نے کہا مجھے عبداللہ سے پیار نہیں ہے، میرا دل گزرتا ہے روتے ہوئے، راتیں گزر جاتی ہے روتے ہوئے، کس نے کہا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا اے آمنہ یہ تمہارے بدن سے خوشبو کیسے آ رہی ہے، پھر تم خوشبو کیسے لگاتی ہے؟ کہا بابا آپ یہی ٹھہر جائیے۔ حضرت آمنہ اندر گئی اور مٹی لے کر کے آئی، کہا اس دیوار پہ میں نے کل ہاتھ رکھا تھا آج بھی دیوار سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا پھر اندر گئی تکیہ لے کر کے آئی، تکیے سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر کے اندر گئی، گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی اور بتاؤ؟ کہا کہ بابا میں مکے کے جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ ساری گلیاں مہکنے لگتی ہے، ساری گلیاں روشن ہو جاتی ہے۔ کہا اور بتاؤ؟ کہا جب میں کنواں پہ جاتی ہوں ساری مکے کی عورتیں جمع ہوتی ہے، سارے لوگ مجھے کہتی ہے آمنہ کچھ دور دیر کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ جب میں کنواں کے پاس جاتی ہوں کنواں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ کہا اور کیا؟ کہا جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو عجیب عجیب آوازیں آتی ہے۔ کہا کیسی آواز؟ کہا وہ اس طرح آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کی ماں تم پر سلامتی ہو۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو جنت کے حوروں کے سردار ایک پیالہ لے کر کے حاضر ہوئی، کہا آمنہ اسے پی لو۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے اس مشروب کو پیا اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ زمین پہ میرا جان مسکرا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اپنے بچوں کو بیٹے کو دیکھا سر پہ تیل لگا ہوا تھا، جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا میرا بچہ ختنہ شدہ پیدا ہوا تھا، جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو غسل کر کے دنیا میں آیا تھا، اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں بادل کا ایک ٹکڑا آیا میرے بچے کو لے کر کے چلا گیا، میں تو پریشان تھی آخر میرا بچہ کہاں گیا۔ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوا اور پھر حضرت آمنہ کی گود میں رکھا تو کسی کہنے والے نے کہا تھا اے لوگوں کہاں کہاں کبھی سیر کرایا؟ کہا آسمانوں میں بھی سیر کرا دیا، زمینوں میں بھی سیر کرا دیا، اس لیے کہ اور وہ یہی کہہ رہے تھے اے آسمان والو، اے زمین والو، اے سمندروں پہاڑوں، دنیا میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرا محبوب
आ गया है, जा करके मुबारकबाद पेश कर दो। फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीर अर्ज करते हैं, परवरदिगार अकेला जाऊं या साथ में लेकर के जाऊं? अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकर्रब फरिश्ते अर्ज करते हैं, अकेला जाऊं या साथ में जाऊं? अल्लाह ताला फरमाता है, अपने साथ मिकाइल को भी ले लो, अपने साथ जिब्रील, अपने साथ इस्राइल को भी ले लो, अपने साथ इसराफिल को ले लो, और सब अपने साथ 1-1 लाख फरिश्तों को ले लो। परवरदिगार कहाँ जाना है? जाकर के मेरे महबूब को मुबारकबाद पेश कर दो। परवरदिगार खामोश जाना है या कुछ पढ़ते हुए जाना है? अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्रील आज खामोश नहीं जाना है बल्कि कुछ पढ़ते हुए जाना है। हम और आप बताते हैं आखिर फरिश्ते क्या कह रहे थे? उसकी जबान तो यही कह रही थी कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, रहमतुल लिल आलमीन की आमद मरहबा। ये फरिश्तों की जबान बोल रही थी, फरिश्तों की जबान से निकल रही थी, जो हम और आप आज अपनी जबान मुकद्दस से जा रहे हैं और अपने जुलूस को निकाल रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर उस जुलूस में अगर डीजे ना हो, उस जुलूस में अगर साउंड ना हो, अगर उस जुलूस में लंबे लंबे लाठी और पतंग ना हो, कसम खुदा की दुनिया देखेगी, देख करके कहेगी जब रसूल के दीवाने का ये किरदार है तो सोच